میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج پہلی سٹوری جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے اس بار جو اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں وہ اپنے ہی صوبے کے اندر چلا رہے ہیں. اچھا، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف صبح شام کہتی ہے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، ملک بھر میں 90% اس کی جو ہے پاپولیرٹی ہے، کے پی کے پورا اس کے ساتھ ہے. جب پورا کے پی کے یعنی اگر ساتھ ہے عمران احمد نیازی جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، اور انہی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر کیوں ریلیاں نکال رہے ہیں؟ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ ان کو عوام کو قائل کرنا پڑ رہا ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کیونکہ سہیل آفریدی کو کیا ضرورت تھی پھر اپنے ہی صوبے کے اندر وہ ریلیز نکالیں اور بقول ان کے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہماری اتنی پرفارمنس ہے، اتنی ڈلیوری ہے کہ ہماری حکومت تیسری مرتبہ بنی ہے اور جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن پھر بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو انہیں جو ہے وہ قائل کرنے کے لیے ریلیز اور جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. یہ تو پہلا سوال میرا یہ ہے جی. اب بیسکلی بات یہ ہے کہ جو مقبولیت کا چورن ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اب بک نہیں رہا، اور اس کا عملی ثبوت ہری پور کے ہی ضمنی الیکشن کے اندر NA18 کے اندر ہم نے دیکھ لیا. تقریباً 50,000 کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوئی. اتنی بری شکست ہوئی کہ اس کے بعد تحریک انصاف نے یعنی جو سیاسی شعبدے بازی ہوتی ہے، ایک واردات ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے ایک بار پھر دھاندلی کا جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر دی اور الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات عائد کر دیے اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ROs اپوائنٹ کیے ہیں وہ جو ہے وہ جوڈیشری سے نہیں تھے. اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن ایکٹ اور آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جس سرکاری شخص کو، چاہے وہ وفاقی ملازم ہے، چاہے وہ صوبائی ملازم ہے، چاہے وہ جوڈیشری کا ہے، کوئی بھی ملازم ہے، اس کو وہ RO اپوائنٹ کر سکتا ہے. اور یہ بالکل کانسٹیٹیوشنلی ایک اختیار تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جسے اس نے استعمال کیا. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو فارم 47 ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے کیا، حالانکہ یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے، اور جو فارم 47 ہے وہ RO نے ہی جاری کیا خیبر پختونخوا سے، بٹ یہ اپنا ایک منجن بناتے ہیں اور یہ منجن جو ہے وہ بیچتے ہیں. اب یہ ہزارہ یاترا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی کانٹرڈکشن آپ کو دکھاتے ہیں، عملی طور پر دکھاتے ہیں. یہ ویژولز دیکھیں آپ کہ خیبر پختونخوا کے ایک جو ہزارہ ڈویژن ہے وہاں پر ریلی نکالنی ہے، اور لوگ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں جی؟ سہیل آفریدی صاحب اپنے 7 لوگوں کی ریلی لے کر آ رہے ہیں. یعنی پورے خیبر پختونخوا، یعنی سوات ہو جائے، کوہاٹ ہو جائے، ان کا اپنا علاقہ ہو جائے جو خیبر ہے، پشاور سے، ہر طرف سے جناب پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری مائٹ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ ہی قافلے کو لے کر وہ پہنچے ہیں ہری پور. اب ہری پور کے اندر جو ہے وہ ان کا استقبال کس شخص نے کیا جی؟ پہلی بات دیکھیں، اور ان کے استقبال کے لیے جو شخص کھڑا ہے اب وہ شخص کا نام ہے عمر ایوب، جو سزا یافتہ مجرم ہے، جو اس وقت ایبسکونڈر ہے، جو عدالتی مفرور ہے، اور عدالتی مفرور اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور گورنمنٹ کی پروٹیکشن کے نیچے. آج پوری خیبر پختونخوا کی جو ہری پور کی جو اور ہزارہ کی جو انتظامیہ تھی وہ رابطے میں تھی عمر ایوب خان کے ساتھ. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، انصاف کے ساتھ اور قانون کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ تو وہ کر رہی ہے. اب یہ یعنی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ 2 عدالتوں نے 10 سال کی سزائیں سنائی ہوئی ہیں نااہل سزا یافتہ مجرم عمر ایوب خان کو، لیکن وہ جناب گھوم رہے ہیں وہاں پر
اور پولیس انتظامیہ موجود ہے وہاں پر، اور وزیر اعلیٰ وہاں پر آئیں گے، وہ ان کا ویلکم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ریلی میں شامل ہو رہا ہے، ان کے لیے رستے کلیئر کر رہا ہے. یہ دورہ جو ہے وہ معیار ہے، یہ ان کا انصاف ہے، یہ قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، یہ آئین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. مطلب شرم نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری. اگر یہی حرکت کوئی اور شخص کرے، کوئی اور جماعت کرے تو طوفان کھڑا کر دیں. خود ہر برا کام کرتے ہیں لیکن برا دوسروں کو کہتے ہیں. آئینہ نہیں دیکھتے، اپنے اعمال نامہ نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے جھوٹوں کو نہیں دیکھتے، اپنے فریب کو نہیں دیکھتے. اب ہزارہ کے اندر جو ہے وہ چورن بیچنے کے لیے جو آئے ہیں لوگ، جو خیبر پختونخوا کے دیگر حصوں سے لے کر، تو سہیل آفریدی صاحب یہاں پر جو آ کر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ عوام نے ثابت کر دیا کہ جو ہری پور کا مینڈیٹ پر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈاکر پڑا ہے. جی ذرا گفتگو سنیں. ہری پور کی عوام کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن 25 بری سے آپ کے مینڈیٹ پر ایک دفعہ پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب آپ نے گفتگو سنی جی سہیل آفریدی صاحب کی. میرے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان سے وضاحت طلب کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ تم نے کیا بات کی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی دھاندلی کے شواہد ہیں تو وہ آپ پیش کریں. اس طریقے سے جو یعنی ایک آئینی عہدہ ہے اس کو سکینڈلائز آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص ہو، اور آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سکینڈلائز کرتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وداؤٹ ایویڈنس. تو میرے خیال سے جو سکندر سلطان رائے صاحب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو جی. اور ایک اور بات یہ ہے جی کہ ایک واضح اس کا ایک جو ہے وہ ثبوت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، جو تحریک انصاف کی جماعت کی مقبولیت ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر زوال پذیر ہو چکی ہے. اور اب اپنے اس زوال کو وقتی طور پر چھپانے کے لیے اور اپنی جو ان کی گورننس ہے، جو بیڈ گورننس ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر ہی یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے یہ کوئی نتیجہ برآمد کرے گی یہ اسٹریٹ موومنٹ، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے پنجاب کے اندر ہے، چاہے وہ سندھ کے اندر ہے، تو وہ نتیجہ کوئی برآمد کرنے نہیں جا رہی. یہ میرا تجزیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آسما جہانگیر صاحبہ، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایک مزامت کی علامت تھیں. آسما جہانگیر جیسی خواتین صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہیں. آسما جہانگیر وہ خاتون ہیں جنہوں نے کبھی بھی طاقتور کے سامنے سر نہیں جھکایا. وہ کبھی کسی سے ڈری نہیں، کسی مشکل سے مشکل وقت میں وہ اپنے موقف سے ہٹی نہیں. یہ ہیں آسما جہانگیر. آسما جہانگیر نے یعنی دلیری کی مثالیں قائم کی. اور ایک ہماری جو ہے وہ آسما جہانگیر وانا بھی ہیں ہمارے دور کی، مطلب آسما جہانگیر تو ہمارے پیرنٹس کے دور کی تھی. اب جو آسما جہانگیر وانا بھی ہیں ان کا نام ہے جی ایمان حاضر مزاری صاحبہ. اب ایمان حاضر مزاری صاحبہ آسما جہانگیر کی نقل تو کر رہی تھی، لیکن جب عملی طور کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آیا تو ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی جی. عدالت نے کل ان کے نون بیلیبل وارنٹ اریسٹ جاری کیے اور وہ چھپ گئی. وہ فلم کیا تھی؟ یوں تو 11 ملکوں کی پولیس جو ہے وہ ڈان کے پیچھے ہے، لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. یہ آپ نے دیکھی، امیتابھ بچن صاحب کی فلم تھی ایک، بعد میں شاہ رخ خان صاحب نے ایک دوسرا اس کا ایک نیا ورژن بنایا تھا. تو میرے خیال سے ایمان حاضر مزاری صاحب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. آج ریاست علی آزاد صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور وہ پیش نہیں ہوئی. انہیں سرنڈر کرنا چاہیے تھا قانون کے سامنے. جوڈیشل آرڈر جو بھی ہے وہ آرڈر ان فیلڈ ہے. آرڈر جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے خلاف اپیل دائر تو ضرور کی، اس کو چیلنج تو ضرور کیا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ہائی کورٹ جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار والے دن جو ہے وہ بند ہے. لیکن ابھی آپ کی جب بھی اپیل یا آپ کی جو درخواست ہے سماعت کے لیے مقرر ہوگی اس سے پہلے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا. اس وقت عدالتی حکم کے باوجود آپ کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں. NCCIA اور اسلام آباد پولیس جنہیں یعنی پورا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہوا تھا، وہ دوسرے دن بھی ایمان حاضر مزاری کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی. اور میں نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات پریڈکٹ کی تھی کہ یہ اب چھپ جائیں گی، روپوش ہو جائیں گی.
تو یہ اتنی ہی جو ہے ان کی مزاحمت تھی اور اتنا ہی ان کا جو ہے وہ جذبہ ہے. یہ آسماں جہانگیر بننے چلی تھیں. آسماں جہانگیر میں نے پہلے بھی کہا صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہے. ویسی جو ایک دلیر خاتون آئی وش کہ کوئی دوسری ہو. آئی وش کہ آسماں جہانگیر سے انسپریشن لے ہماری یوتھ, اور آئی وش کہ ہماری جو یوتھ ہے انہیں جو اخلاقی اقدار اور معیار قائم کیا آسماں جہانگیر صاحبہ نے جمہوریت کے حوالے سے اور اپنے موقف کے اعتبار سے آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے, تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کو اسلام آباد پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا پھر جوڈیشل آرڈر کیا آئے گا. اصل میں آج ہم یہ سیٹرڈے کو یہ جو ولاگ ہے وہ معمول سے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں. جو انشاءاللہ اپڈیٹس ہوں گی دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جناب آج انہوں نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور وہ پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان یا پاکستان کے خلاف کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اسمبلی کے اندر. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف بھی اور جو جوڈیشری ہے اس کے خلاف بھی بات کرنے کی وہ کسی کو ایوان میں اجازت نہیں دیں گے. یہ بات سنیں. کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا. کوئی بھی جوڈیشری کے ہمارے ججز کے کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا میں نہیں اجازت دوں گا. کوئی بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا میں نہیں کر لوں, بیکاز یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, کمیٹیوں میں آئیں, اپنا کام کریں جو کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے. انہوں نے کہا اس حکومت کے اوپر تنقید کرنا ہے 100 بار کریں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں, آپ شیڈو گورنمنٹ بنیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسکینڈلائز کریں ایوان کو, اس کو فلور کو استعمال کرتے ہوئے اسکینڈلائز کریں جوڈیشری کو, یا آپ جو افواج پاکستان ہیں ان کو, یا آپ ریاست پاکستان کے مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کریں فرام دا فلور آف دا ہاؤس. تو اس حوالے سے جو انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنی لائن ڈرا کر دی ہے. بہرحال یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.